میرے ساتھ خالد المینا صاحب موجود ہیں جو کہ 25 سال تک عرب نیوز اخبار کے ایڈیٹر رہے اور فی الحال ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، وہاں کاروبار بھی اپنا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ وہ عربی کپڑے پہنے ہوا یہ شخص ہے، لیکن بہت اچھی اردو ہندی بولتے ہیں المینا صاحب۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ کیسے وہ ان بدلتے حالات کو دیکھ رہے ہیں، بھارت اور عرب دیشوں کے رشتوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس اسلاموفوبیا پہ کوئی قابو کیا جا سکتا ہے، کیا جو نوکریاں ابھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک بار کورونا وائرس کا ڈر ختم ہو جانے کے بعد کیا یہ نوکریاں واپس آئیں گی۔ بہت بہت آپ کا سواگت ہے المینا صاحب، ویلکم ٹو دا وائر۔ سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یو اے ای کی اور باقی عرب دیشوں کی، وہ ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں جو بڑے کاروباری ہندوستانی وہاں کام کرتے رہے ہیں وہ دیوالیہ ہو رہے ہیں، بینکرپٹ ہو رہے ہیں اور واپس ہندوستان لوٹ رہے ہیں۔ ایسے میں اس پورے حالات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو حالات ہیں جو پینڈیمک کے ریزلٹس کے، یہ میں اس کو ایک لفظ میں بولتا ہوں، ڈیزاسٹر۔ یہ بڑے ڈیزاسٹر ہوئے سب لوگوں کو، یہاں کے لوگ، باشندے، ورکرز، ایکسپیٹریٹس، بزنس پیپل۔ تو میرے خیال میں لاسٹ 30-40 ایئرز، ایون گلف وار میں 1990 انویژن آف کویت، اس کے بعد 2003 اتنے وارز ہوئے ہیں، لیکن اس قسم کے جو اکنامک سچویشن، ہارڈ شپ اور جو مزری ہوئی ہے لوگوں کے اوپر، اٹ از ٹو مچ۔ تو میرے خیال میں یہ تو بڑے پروپورشن کے ڈیزاسٹر ہیں۔ بہت اہم بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھاڑی کا یدھ ہوا تھا، جو گلف وار ہوئی، اس کے بعد سے آپ سب سے زیادہ خراب حالات دیکھ رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسا مانا جاتا ہے، اگر میں یو اے ای کا صرف ذکر کروں، میں سعودی عرب کا ذکر بعد میں کروں گی اور باقی جو دوسرے گلف کنٹریز ہیں ان کا ذکر بعد میں کروں گی، لیکن صرف یو اے ای میں ہی ہر تیسرا آدمی وہاں پر ایک ہندوستانی ہے۔ 1/3 آبادی وہاں، قریب قریب 33 لاکھ یا 34 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہندوستانی رہتے ہیں، جو کہ آبادی کا 1/3 ہیں۔ وہاں باقاعدہ ہندی اردو میں بات چیت کر سکتے ہیں سڑک پر، ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان کا ہی ایک ایکسٹینشن ہو وہاں بھی۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں نوکریاں جائیں گی لوگوں کی؟ کیونکہ ابھی تو ہندوستان فی الحال کورونا کے مد نظر اپنے لوگوں کو واپس بلا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو واپس آ جائیں گے کیا یہ پھر جا پائیں گے؟ گڈ کوشچن۔ یہ جو دبئی میں ہو رہا ہے، اٹ از ریفلیکٹنگ اکراس دا گلف۔ آپ جانتے ہیں جو ہندوستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ مینلی 2-3 ٹائپ میں، یہ جو بلو کالر ورکرز اور وائٹ کالر ورکرز، جو کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں، سروس انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، اور بینکرز، اور یہ جس کے جو بلو کالر ورکرز، ان کو بڑی ہارڈ ہٹنگ بلو ملی ہے، بیکاز دے آر لوزنگ دیئر جابس۔ کنسٹرکشن رک گیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایکسپو 2020 کو ابھی ایکسٹینڈ کیا 2021، تو اس کے معنی کتنے لوگوں کے جاب گئے، ہوٹلز چلے گئے، ایئر لائنز نہیں آ رہے ہیں، جو سروس انڈسٹری، جو انڈینز 60-70% ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں، یہ سب انفارچونیٹلی کو واپس جانا ہوگا، ایٹ لیسٹ ٹیمپرری۔ میرے خیال میں آئی ایم این آپٹمسٹ، لیکن دکھتا نہیں ہے کہ نیئر فیوچر میں یہ واپس آئیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ہارڈ شپ جو ان کی ہے، جو ان پر دکھ ہوا ہے، اٹ ول کنٹینیو۔ یہی میری خاص جو فکر ہے میری وہ یہی ہے کہ کیا وہ لوگ جو فی الحال اس پورے کورونا وائرس کے اس خوف کی وجہ سے، یا جن کی نوکریاں فی الحال چلی گئی ہیں اس وجہ سے، کیا ٹائم فریم آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو مان لیں ہم 4-6-8 مہینے، 2020 نہ صحیح تو 2021 کی شروعات میں یہ نوکریاں پھر سے بحال ہو جائیں گی؟ کیا پھر سے جو ہندوستانی گلف کنٹریز میں اپنی نوکریاں کھو رہے ہیں واپس جا پائیں گے؟ یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ جو ہر گلف کنٹری، ان کے پروسیجرز ڈفرینٹ ہیں اور الگ الگ ہیں۔ میرے خیال میں جو دبئی سے جائیں، اگر ان کو آنا بھی ہے 6-7 مہینے کے بعد، تو ان کو واپس ویزا لینا چاہیے، نیو پروسیجرز، اپلیکیشنز فار جابس، کیونکہ کافی ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور دوسرے آؤٹلیٹس ٹوٹلی بند ہو گئے ہیں۔ ایئر لائن اب تک نہیں چل رہے ہیں، حالانکہ یو اے ای کے ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن شروع کیے اپنے سروسز، میرے خیال میں 2 or 3%۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اور ہم میڈیا میں لوگوں کو فالس ہوپ نہیں دے سکتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد یہ ہو جائے گا۔
ایون اف کورونا از کنٹینڈ اور کورونا کو روک دیا تو میرے خیال میں اس کے بعد نیو الائنمنٹس, نیو اکنامک پروسیجرز, میرے خیال میں گلف کنٹریز کے پورے اکنامک اسٹینڈرڈس ول چینج. آپ کہہ رہے ہیں گلف کنٹریز تو جو تصویر ہے, جو آرتھک تصویر ہے, اکنامک جو پوری تصویر ہے وہ بدل جائے گی, لیکن کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں جو زیادہ متاثر ہوں گے, زیادہ امپیکٹڈ ہوں گے بجائے دوسرے سیکٹرز کے؟ سروس انڈسٹری, جیسے میں نے آپ کو کہا, ہوٹلز, ٹورزم. آپ اتنے لوگ جو ہیں یہاں, میں یہاں جدہ کی بھی بات کرتا ہوں, اٹ اپلائز, کافی کیب ڈرائیورز اور یہ سب واپس جا رہے ہیں. یہاں سے بھی گئے, دبئی سے بھی گئے, عمان سے بھی جا رہے ہیں, کویت سے کافی لوگ جا رہے ہیں, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک میں, ہمارے دیش میں جا کے فیملیز کے ساتھ ٹھہرے, بیکاز از یوزلیس وداؤٹ جاب اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بھی پیسہ انہوں نے کمایا وہ اپنے ساتھ لے کر وہاں جا کے, ایکسچینج ریٹ اچھا ہے تو ایٹ لیسٹ ہندوستان میں وہ 1-2 سال رہ سکیں گے. جی, یہ ایک آپ اچھی بات بتا رہے ہیں کہ کم سے کم جو پیسہ, کیونکہ وہاں رہنے کا, کھانے کا خرچ بھی زیادہ ہے ہندوستان سے زیادہ. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بڑے شہروں کے لوگ, جو چھوٹے گاؤں کے اور قصبوں کے لوگ ہیں, جو بڑے شہروں میں کام کرتے رہے ہیں اب تک پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے, وہ واپس گاؤں لوٹنا چاہتے ہیں کہ گاؤں میں کم سے کم تھوڑی کھیتی باڑی ہو جائے گی, یا گاؤں میں کبھی بھی کوئی بھوکا نہیں مرتا, کسی کو بھی کبھی بھی. جو شہروں میں جو جس طرح کی غربت غریبی ہوتی ہے ویسے گاؤں میں نہیں دیکھنے کو ملتی. اور شاید اسی طرح کی ایک جو مانسکتا ہے, جو مینٹالٹی ہے, اسی کے ساتھ جو گلف کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی پیسہ ہمارے پاس ہے اسے لے کے ہم گھر واپس چلے جائیں. اب میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ بے حد اہم سوال ہے, اور جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ خاص کر اس مد نظر کہ پچھلے بہت سارے دشکوں میں جو گلف کنٹریز اور ہندوستان ہے اس کی جو دوستی رہی, اس سے ہندوستانیوں کو بڑا فائدہ پہنچا. اور بار بار گلف کنٹریز کے لوگ بھی, چاہے وہ رائل فیملی کے لوگ ہوں, چاہے سرکار ہو یا عام لوگ ہوں, یہ کہتے رہے کہ اس رشتے سے دونوں کو فائدہ ہوا ہے. مطلب ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی, بیک بون بن گئے ہندوستانی. یو اے ای کو دیکھیں یا باقی گلف کنٹریز کو دیکھیں کہ ہر دفتر میں آپ کو ملیں گے وہ لوگ بالکل اہم کام کرتے ہوئے. کیا جو بیچ میں اسلاموفوبک یہ پورا ایک طوفان آیا, اور جس میں نے دیکھا کہ آپ کے جیسے لوگ, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو کبھی بہت سیاسی مسئلوں پر بولتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ لوگ انہوں نے اپنی آواز اٹھائی, اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. اس پورے اسلاموفوبک جو پورا پروپیگنڈا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, یعنی 100 سال سے گلف کنٹریز جو ایون بیفور انڈیپینڈنس, یو اے ای اور یہ, ان کے کافی ٹریڈیشنل علاقات تھے ہندوستان کے ساتھ, فرینڈلی. عرب بمبئی میں, دلی میں, کراچی میں, کلکتہ میں, all these places ان کے سائزبل عرب پاپولیشن. اور یہ جو عرب لوگ جو تھے they were traders and businessmen, سعودی عرب کے بھی تھے, میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن یہ جو ہوا, جو ریلیشنز کم سے ہوئی بیکاز اوور دا ایئرز جو ان کے بچے اور ان کے گرینڈ چلڈرن began to look towards the west. تو ایک یہ لیسننگ آف ٹائز. دبئی میں کافی اسٹرانگ ریلیشنز تھے یو اے ای کے ساتھ, عمان میں. لیکن جو اسلاموفوبیا ہوا, میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں, زندگی میں نے اتنے ایٹریڈ اور یہ میلیشیس اٹیکس ہمارے پر نہیں ہوا. وہ جو سوریا صاحب ہے بی جے پی کے, میں اٹ از اوکے کہ کوئی یعنی روڈ والا یا کوئی ان پڑھ آدمی کچھ بولے گا, بیکاز ہیٹریڈ از ایوری ویئر. ہمارے پاس بھی ریسسٹ ہیں, سب جگہ ہیں. لیکن یہ جو دوسرے کے دین کو, ہمارے رسول کو گالی دینا, اور یہ سوامی صاحب الٹے سیدھی بات کرنا, یہ انٹلیکچوئلز پر کافی افیکٹ ہوا. کویت سے لے کر عمان سے ادھر تک, اور لوگ نے شروع کیا کیمپین کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اس قسم کے ریلیشنز نہیں رکھنے چاہتے ہیں کیونکہ they mean bad for us. اور ہم پکچرز دیکھتے ہیں لوگوں کو, دالت کو, مسلم کو, دوسرے کو مار رہے ہیں روڈ میں. تو یہ کافی لوگ یہاں جو سیکولر لوگ بھی ہے وہ کافی پریشان ہوئے, اور دیر آر کالز کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ یعنی اپنی ڈیلنگز چینج کریں گے. آپ جانتے ہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی انڈیا میں ہے, امبانی کمپنی کے ساتھ بھی اتنے انویسٹمنٹ ہوا ہے, احمد آباد میں ریسرچ سینٹر ہے, کافی ہندوستانیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں خود کہتا ہوں ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, بٹ یہ جو گاندھین آئیڈیالوجی
اور نہروین پالیسیز جو تھی جو ہندوستان کو ہم دیکھتے تھے اٹ ہیز گون. ہم ابھی ہندوستان کو دیکھتے ہیں ایز اے فیشسٹ کنٹری. میں صاف صاف کہتا ہوں آپ سے وی لو انڈیا لیکن جو ہیٹریڈ جو مار دھوڑ قتل عام جو ہو رہا ہے آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. یہ لوگ ناراض ہیں. آف کورس یہ لکھتے ہیں جو گورنمنٹ کے وہاں سپورٹر نہیں یہ شیخ لوگ تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے یہاں شیخ ٹرمز ہے اور مونرکی ہے لیکن اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ مونرکی. یہاں کانسٹیٹوئنسی بھی ہے. دیکھتی ہے گورنمنٹ کہاں رول ہے لوگ کا کہاں پبلک اوپینین جا رہی ہے اینڈ دے ٹیک کیئر آف اٹ اینڈ پیپل آر ویری اپسیٹ. ہم ہندوستان کو ہر وقت دیکھتے تھے not in terms of Hindu or Muslim or Sikh or Christian or something. We looked upon it as a great country, diverse country. لیکن میں آج کل دیکھتا ہوں جب سب یہ روڈ میں یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مار رہے ہیں الٹی سیدھی بات گالیاں دینا it is very un-Indian. ایک تو یہ اور دوسرے جو آپ کے یہ سپورٹرز ان کے ایکسٹریمسٹ کے جو انڈیا میں تو ایک طرف یہاں سے ایک طرف وہ امریکن انڈینز اور انڈین امریکنز وہاں سے گالی دینا عربوں ملکوں کہ آپ لوگ رہ نہیں سکتے. 2 دن کے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا ٹویٹ آیا کہ ہم اور اسرائیل آپ لوگوں کو کانکر کریں گے. تو میں نے اس کو اب فرسٹ آف آل ہم وی ڈونٹ ریپلائی. تو یو نو فولشنس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کالج پروفیسرز ٹیچرز ناٹ یہ گنڈے بنڈے نہیں جو روڈ کے آئی مین آئی ڈونٹ مائنڈ دیز رفینز اور ہولیگنز کچھ بولے لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اینڈ سڈنلی جو ہیٹریڈ اگینسٹ دا گلف وار. اگر آپ وہاں مسلمانوں کو ہیٹ کرتے ہیں تو یو آر ہیٹنگ اس فار دیٹ دین یو ول سپورٹ دیم. سو دس از دا ریزن ہم چاہتے ہیں اور گورنمنٹ یہاں کافی کین ہے کہ دوسروں کے انٹرنل افیئرز میں نہ دخل دے. This is the hallmark of the policy, even Gulf people. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ہندوستانی ہیں جنہوں نے پچھلے 40-50 سال میں یہ محبت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کمائی ہے, یہ عزت انہوں نے کمائی ہے اپنے کام سے. جس طرح سے عربوں کے ساتھ انڈیا کا رشتہ رہا, چاہے وہ سرکاری لیول پہ رہا ہو, چاہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رہا ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کچھ نفرت بھرے ہوئے لوگ جو کہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں یا واقعی وہ خود بھی نفرت کا شکار ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں یہاں نفرت بھری پوسٹ لکھیں گے یا نفرت بھرے کام کریں گے تو یہاں قانون ان کے پیچھے نہیں آئے گا, قانون کا جو ہے انہیں اس کی سزا نہیں ملے گی, اور شاید انہوں نے یہ سوچا کہ وہ عرب میں بھی اثر کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے پسینے سے اتنے دنوں میں یہ ریپوٹیشن کمائی تھی, کیا ان پیسفل لوگوں کے اوپر, ان محنت کش لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا, ان کے امپلائبلٹی پہ اثر پڑے گا, ان کے روزگار پہ اثر پڑے گا ان کچھ نفرت بھرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے؟ جی I'll be very frank with you. میں لبرل آدمی ہوں اور I don't mind. Even I will be afraid to work with an Indian کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں ایک اور بھی مصیبت ہوئی ہے جب یہ شیٹی صاحب بھاگ گئے. یہ شیٹی جو ہیں بڑے بزنس مین کروڑ پتی, he made his millions. وہ خود کہا کہ میں دبئی آیا 1975 میں یا 78 میں, میرے جیب میں $8 تھے. آج کل وہ کروڑ پتی ہیں, بلینئر ملٹی بلینئر, اینڈ ہی لیفٹ. ایک اور 2-3 اور انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو لوگ ابھی یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آ کے کروڑ پتی بنے, اپنا بزنس بنائیں, گھروں بنائیں, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہاں سے وہ پیسہ بھیجتے ہیں اس پارٹی کو جو چاہتی ہے کہ مسلمان کو ڈیسیمیٹ کرے, جو وائپ آؤٹ کرے. پیپل آر ریڈنگ اینڈ بلیو می. یہ سمجھتے ہیں انڈین ڈپلومیٹس, میں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہوں کہ they have to work overtime. اور میں چاہتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں, you cannot generalize or apply the principle of collective guilt on everyone. سب کو آپ ایک برش سے پینٹ نہیں کر سکتے. یہ جو لوگ ہیں ادھر کے, they should address people. اخباروں میں ایڈورٹائز کریں یہاں کے جو دبئی والے انڈینز ہیں and especially ہمارے ہندو بھائی, they will go, I should tell them کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے, یہ الٹی سی بات ہے, this is not the real India. لیکن جب میں اتنے دیکھتا ہوں ٹویٹس, آرٹیکلز, یہ ہم دبئی کو 5 منٹ میں آکوپائی کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, سو اٹ ول افیکٹ them. ابھی ہم تو
آپ کو کوئی PR ٹرائب کہیں گے کہ نو اٹ ول ناٹ, اٹ ول افیکٹ, اٹ ہیز افیکٹڈ می. میرے ساتھ ہندو کام کرتے تھے, مسلمان کام کرتے تھے, میرا رائٹ ہینڈ مین ہندو تھا, I mean he was with me in the paper. We never thought in terms of religion. میں ایک جانتا ہوں ایک دم ایک سیکولر سعودی, اس نے کہا میں ابھی کوئی انڈین کو امپلوائے نہیں کروں گا. So it is affecting slowly. No, we will not do like them کہ لوگوں کو مارنا پھیرنا. یہ آپ نے دیکھا کہ دبئی میں ایک بڑا ٹیمپل بنا, یہ مودی صاحب جب آئے ان کو the highest award دبئی میں, بحرین میں, سعودی عرب میں دیے. So at least what we need, اور میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں, and I hope it will be aired, کہ اگر مودی صاحب بس ایک مائکرو فون کے سامنے کہیں کہ enough is enough, کہ جو مسلمان کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, جیسے وہ مودی کو مار رہا ہے. You need a statement like that from him. But کوئی نہیں کر سکتے. On the contrary, Amit Shah or BJP and all, they have become household names. Even Arabs know